نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آج مر گئی ہوں آپ سے باتیں کرتے کرتے مر گئی یہاں پر، تو کیا آپ سب لوگ نہیں مرو گے؟ اور اگر آج یہ مر گیا ہے اس دنیا سے تو کیا وہ نہیں مرے گا؟ اور اگر آج اس کا جنازہ اٹھ گیا ہے تو کیا کل اس کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا؟ اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں ہاں ہاں، سب کے لیے موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ ایک میری بھی موت ہے اور ایک کل کائنات کی موت ہے۔ کل کائنات کا رب کل کائنات کو موت کی نیند سلانے والا ہے۔ اذا زلزلات الارض زلزلہا، زمین میں زلزلہ ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کر لو۔ جنہوں نے اللہ کا دامن پکڑے رکھا ہے ان کو کبھی بھی ہار نہیں ملتی۔ چاہے دنیا والے لاکھ ان سے دشمنی کریں، دنیا والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے انسان جیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کاوشیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس کی غیبی مدد کرتا ہے۔ جنہیں اللہ کا نہیں پتا ان سے زیادہ درد مند انسان کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے ان انسانوں سے زیادہ بدترین اور ناکام انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو پانے والا انسان کبھی نہیں ہارتا اس دنیا میں، اور اللہ کو بھولنے والا انسان کبھی بھی نہیں جیت سکتا اس دنیا کو۔ اللہ کو راضی کرنے والا کبھی نہ ہارا، چاہے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، ایندھن میں ڈال دیا جائے، چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کو دریا میں پھینک دیا جائے، چاہے اس کو تپتی ہوئی کڑاہی کے اندر تیل کو جلا کر اس میں بھون دیا جائے، تب بھی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دکھائی دے گی اور وہ الحمدللہ کہتے ہوئے کڑاہی میں چھلانگ لگا دے گی، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، اس کو اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس نے راضی رہنا سیکھا ہے۔ چاہے اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، وہ انسان کبھی نہیں ہارتا۔ وہ دین کے لیے اپنی جسمانی مشقتوں میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اس کو اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اس نے رب کو پانا ہوتا ہے، اور جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے رب کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، دین کی راہوں پہ پلٹ آئیں، اپنی ان گمراہیوں کو توڑ دیں، ان زنجیروں کو توڑ دیں جو ہم نے یہ مصنوعی زنجیریں خود کو باندھی ہوئی ہیں۔ اپنی مرضی کے دین کو سمجھتے ہوئے ہم اس دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات سمجھائے ہیں، بتائے ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے خود کو اپنی مرضی سے جس پوائنٹ آف ویو کو ہم سمجھتے ہیں اسلام میں، جو ہمیں آسان لگتا ہے، خود پر حاوی کر لیتے ہیں، اور جو ذرا ہمیں مشکل لگتا ہے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آئیے مل کر توبہ کریں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر عزیز رشتے کو ہر اس گناہ سے بچائیں جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہمیں نیکی کی بجائے بدی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جنت سے دور کرتے ہوئے ہمیں دوزخ میں گھسیٹ رہا ہے۔ تو ہم مل کر اپنے اور اپنے پیاروں کا دفاع کریں، ہم ان کو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والا بنا لے۔ آمین ثم آمین۔